بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک آدمی پریشان روتا ہوا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سخت آواز میں پکار کر کہنے لگا، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں، یا امیر المومنین میری مدد فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متحیر ہو کر فرمایا، ارے کس کے خلاف تیری مدد کروں؟ اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی نظر کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، اس آدمی کے خلاف جو آپ رضی اللہ عنہ کے برابر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اے ابو الحسن اٹھو اور اپنے فریق کے برابر بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنے فریق مخالف کے برابر بیٹھ گئے۔ دونوں نے باہمی مباحثہ کیا، پھر وہ شخص جو صاحب استغاثہ تھا واپس چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر امیر المومنین کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چہرہ متغیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے ابو الحسن کیا بات ہے؟ آپ کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا آپ رضی اللہ عنہ کو اس واقعہ سے ناگواری ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر نے پوچھا، آپ کو کس بات پر ناگواری ہوئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے میرے مخالف فریق کی موجودگی میں میری کنیت سے یاد کیا اور کہا کہ اے ابو الحسن اٹھو، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کیوں نہیں کہا، اے علی رضی اللہ عنہ اٹھو، اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگایا اور یہ کہتے ہوئے ان کو بوسہ دینے لگے، میرے باپ تم پر فدا ہوں، تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور تمہاری وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا فرمائی۔ ایک عورت آنسو بہاتے ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے میلے کچیلے تھے، ننگے پاؤں تھی، پیشانی اور رخساروں سے خون بہ رہا تھا۔ اس عورت کے پیچھے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ اس آدمی نے زوردار آواز میں کہا، اے زانیہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین اس عورت کو سنسار کرے، میں نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے 6 ماہ میں ہی بچہ جنم دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو حضرت عمر کے برابر بیٹھے تھے کہا، اے امیر المومنین یہ عورت زنا سے بری ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جس میں بتایا گیا کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، جو کہ 24 ماہ بنتے ہیں۔ تو جب ہم اس سے رضاعت کی مدت نکالیں گے جو کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینے ہے تو 6 ماہ ہی باقی رہ جائیں گے، لہٰذا یہ عورت زانیہ نہیں ہے۔ ایسا منفرد اور مدلل جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اگر آج علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور مکہ اپنی گھاٹیوں کے ساتھ تاریک اندھیرے میں چھپ چکا تھا۔ اس دوران قریشی نوجوان علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اپنی لاٹھی کندھے پہ ڈالی اور رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر رخت سفر باندھا۔ اس کے بعد کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 3 روز تک ان امانتوں کی ادائیگی کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حوالے کی تھی مکہ میں مقیم رہے۔ وہ نوجوان بلا تردد اور بلا خوف جرأت مندی کے ساتھ سفر طے کرتا رہا۔ رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کہیں روپوش ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے۔ حال یہ تھا کہ پاؤں مبارک سوج گئے اور پھٹ گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی آمد کا علم ہوا تو فرمایا، علی رضی اللہ عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کیا گیا، وہ تو پیدل نہیں چل سکتے، زیادہ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں متورم ہیں۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر پڑے ہیں۔ آپ جذبہ شفقت و رحمت سے رونے لگے
اور شوق سے گلے لگایا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک میں لعاب دہن ڈال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں کو لگا دیا تو وہ اس سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تا دم حیات اپنے قدموں میں تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں مقام اہل بیت اور مقام علی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔